جلیبیب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہ مالدار تھے، نہ کوئی معروف خاندان سے تعلق تھا، اور نہ کوئی زیادہ پیسے والے تھے۔ رنگ بھی اچھا، زیادہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے علم سیکھنے کے لیے اور صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تزوج، جلیبیب تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب تم نے شادی نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال دولت ہے، کچھ بھی نہیں رکھتا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاك البيت، کہ اے جلیبیب فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان کو جا کر میرا پیغام دینا اور کہنا کہ میرا سلام دینا ان کو، اور ان کو کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ تو یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کا سلام بھجوایا ہے۔ تو جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا کہ ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ تو کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام بھجوایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نانا قسم ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ مال و دولت ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں یہ گفتگو سن رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا ہے، اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کس مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو لڑکی نے بھی یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بس ایسے کر لیں، اسی میں ہی بھلائی ہے ہماری۔ پھر جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش اور زپائش تکبیر تحلیل اور تسبیح تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے، اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف رحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا کہ اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلی ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازوں کا سہارا ایسے میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتنے ہی شان والد ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔